حسنات آخرت کے اندر سب سے بڑا جو فعالہ کہا، سب سے اونچی چیز جو آخرت کی حسنات میں سے ہے، دخول الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جانا ہے، جنت کا نصیب ہو جانا ہے۔ اگر کوئی جنت میں چلا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا، چونکہ جنت جائے گا ہی وہی جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا نصیب ہو۔ اچھے اعمال کا نتیجہ اللہ کی رضا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کا نتیجہ جنت ہے۔ تو جنت جس کو نصیب ہو گئی اس کو بہت بڑی دولت نصیب ہو گئی۔ اور یوم فزع الاکبر میں امن، یعنی قیامت کا دن ہوگا جب دل کانپ رہے ہوں گے، اسے یوم فزع الاکبر، گھبراہٹ کا دن کہا گیا ہے، چونکہ نامہ اعمال انسان کا تیار ہوگا اور نامہ اعمال تولا جائے گا، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اور کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ امتحان دے سکتے ہیں، 12 امتحان دے سکتے ہیں۔ اچھا، تیسری بار بھی کامیاب نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، نئے سرے سے دوبارہ آپ امتحان دے سکتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر وہ ایک بابا جی نے 80 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ بار بار ٹرائی کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، امتحان 100 بار بھی دیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہو سکتا ہے، وہاں ایک ہی امتحان ہوگا، وہاں کامیابی ہے تو کامیابی، ناکامی ہے تو ناکامی۔ اس لیے سب سے بڑی گھبراہٹ جو ہے وہاں ہوگی۔ جب کوئی ایک زندگی کی محنت کے بعد انٹرویو دینے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پینل انٹرویو کر رہا ہے تو پھر میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ حالانکہ ناکام ہو گیا تو موت تو واقع نہیں ہو جائے گی، وہ پھانسی تو نہیں لگا دیں گے۔ ایک دوسری بات ہے کہ پھر دوبارہ تیاری کر کے پھر آ سکتے ہیں، پھر آ سکتے ہیں، پھر آ سکتے ہیں، لیکن ایک شدید گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں اس انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو وہ انٹرویو جو ہونے والا ہے وہ سب سے زیادہ گھبراہٹ ہوگی، اس کو فزع اکبر کہا گیا۔ مشکل ترین گھڑیاں کہ یا آر یا پار، یا ادھر یا ادھر۔ تو اس دن جس کو امن نصیب ہو گیا تو وہ آخرت کی حسنات سے۔ تو جب بندہ کہتا ہے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، تو اس میں جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اللہ جب لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے میرے دل کو چین اور قرار نصیب فرما۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ دعا ہے، اس دعا کا نتیجہ، اس دعا کا مفہوم ہے۔ اللہ اکبر۔ و تیسیر الحساب، اور اس کا ایک معنی حساب کا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اگر حساب مشکل ہو گیا تو کوئی بھی پار نہیں لگ سکے گا، حساب آسان ہوا تو پھر ہی نجات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگر حساب اللہ اس طرح سے لینے لگا جس طرح حساب بنتا ہے تو پھر دنیا کے اندر پیے گئے پانی کا حساب بھی نہیں دیا جائے گا، دنیا کے اندر لی گئی سانسوں کا حساب بھی نہیں پورا ہو سکے گا۔ تو اس لیے اللہ سے جب بھی عرض کرو تو عرض کرو اللہ ہمیں ہمارا آسان حساب لینا، اور اللہ اپنے کرم سے اپنے بندوں کا حساب آسان ہی لے گا۔ اور اگر یہ کسی کو مل جائے تو یہ حسنات آخرت ہے۔ تو جس کا حساب مشکل ہو گیا، جس کا حساب عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، میاں صاحب نے اس کو اپنے لہجے میں کہا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اگر اس کا فضل ہو گیا تو پھر آسانی ہو جائے گی، راستہ نکل جائے گا، اور اگر اس نے حساب اس طرح لیا جس طرح لینا بنتا ہے تو پھر شاید کوئی نہ نکل پائے۔ اس لیے اللہ سے حساب یسیر، آسان حساب مانگو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، اس سے خود ہی کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو، تو وہ نامہ اعمال پڑھنا شروع کر دے گا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، اس کے بڑے بڑے گناہ بھی، بدکاریاں بھی ہوں گی، تو اللہ جل شانہ کے روبرو حاضر ہوگا، شرم سے، حیا سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں چھوڑتا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا، اور جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے ان کو ترک کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا۔ جب وہ کتاب پڑھ چکے گا تو اللہ فرمائے گا میرے بندے جا، میں نے تیرے گناہوں کو بدل کے، جو تو نے پڑھے ہیں، بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ بندہ جھٹ سے، اللہ ابھی تو رہتے ہیں بڑے بڑے گناہ، ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے نہیں ہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حدیث میں آتا ہے جب یہ بات حضور بیان فرما رہے تھے، حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی۔
حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگی، تو ابھی تو وہ صرف نظر کیے جا رہا تھا، اور جب اس کو بتایا کہ ان گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو وہ کہے گا اللہ ابھی تو بڑے بڑے رہتے ہیں گناہ، وہ تو ابھی میں نے پڑھے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ کرم کرے گا تو یوں کر دے گا، اور اگر حساب ہونا شروع ہو گیا تو پھر مشکل بن جائے گی۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، تو حسنہ آخرت جب کہا جائے تو اس میں آسان حساب بھی آتا ہے۔ ہم زبان سے یہ نہ بھی بول رہے ہوں تو یہ جامع دعا ہے۔ تو اس دعا وہ معجون ہوتی ہے نا، تو معجون کے اندر سارے اجزاء ہوتے ہیں، تو یہ جامع دعا ہے، یہ معجون مرکب ہے دعاؤں کا۔ تو جب یہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مفسرین نے فرمایا اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ وغیر ذالک من امور الآخرہ، اور اس کے علاوہ آخرت کے امور سارے اس کے اندر ہیں۔ اچھا، آتش دوزخ سے بچنا بھی اس کے اندر ہی ہے، اور جنت میں داخل ہونا بھی اس کے اندر ہی ہے، لیکن آتش دوزخ اتنی ہیبت ناک چیز ہے کہ اس کا پھر الگ سے ذکر کیا گیا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ آتش دوزخ سے مجھے بچا لے۔ تو یہ دعا ہے جو ہماری زندگیوں میں شامل ہونی چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر ایک دو مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ورزق واسع، رزق وسیع، رزق حلال اور رزق وسیع، جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے اور انسان اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہر وقت پریشان رہے کہ یہ کام ہے، چونکہ کچھ کام ہیں وہ انسان کی ضرورت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کچھ انسان کے ساتھ عیش و عشرت کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو بہر صورت انسان نے پوری کرنی ہوتی، وہ 3 وقت کے لیے کھانا چاہیے، گرمی اور سردی موسموں کی مطابقت میں آپ کو لباس چاہیے، اسی طرح کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے دوائی چاہیے، اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ کو ضروریات چاہیے، اسی طرح جو ہے وہ بچوں کی شادی کے دور موجود کے اندر، دور کی مطابقت کے اندر، نہ تو فضول خرچی اور نہ بالکل، بلکہ میانہ روی کے ساتھ ان کی شادیوں کے اخراجات چاہیے۔ تو یہ تو انسان کی ضرورتیں ہیں، اور اگر یہ انسان کو آسانی سے نصیب ہو جائے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ پھر اوپر اگر دیکھے گا کہ فلاں فلاں فلاں، تو پھر وہ یوں کبھی بھی چین نہیں پائے گا۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ اللہ میری جو حقیقی ضرورتیں ہیں، میری جو فطری ضرورتیں ہیں، میری جو واجبی ضرورتیں ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان کے لیے مجھے وسعت عطا کر دے تاکہ میں ان سے عہدہ برا ہو سکوں۔ وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنا اور بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہونا اور وہ چیزوں کا نہ ہو پانا، تو یہ انسان کو وہ چیزیں بوڑھا کر دیتی ہیں۔ تو حسنات دنیا میں سے ایک چیز یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ رزق جو انسان کی ضرورت کو پورا کر دے، اور ایک حدیث میں آیا خیر الرزق ما یکفی و خیر الذکر ما یخفی، بہترین رزق وہ ہے جو ضرورت کو پورا کر دے، اور بہترین ذکر وہ ہے کہ جو مخفی انداز سے کیا جائے۔ تو بہترین رزق وہ ہے کہ جس سے وقت گزر جائے، اچھا وقت گزر جائے، جو ضروریات ہیں ان کی تکمیل ہو جائے۔ تو یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کام بھی کرنا چاہیے، مزدوری بھی کرنی چاہیے، کھیتی باڑی بھی کرنی چاہیے، تجارت بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا سہارا ہے۔ صبح کے وقت رحمتیں بٹ رہی ہوتی ہیں اور آسمان سے نور اتر رہا ہوتا ہے، اور وہ دعا کا وقت ہوتا ہے۔ ہم 11 بجے اٹھ کے کاروبار پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری محنت کا ہمیں کچھ ثمرہ تو مل ہی جاتا ہے، لیکن برکتیں نہیں ملتی۔ تو برکتوں کے حصول کے لیے سحری کے اٹھنے کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اگر کسی وجہ سے سحری کا اٹھنا ممکن نہیں ہے، صحت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، چونکہ وہ واجب نہیں رکھا گیا، لیکن فجر کے وقت جو ہے وہ اٹھنا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اور وہ صرف اٹھنا ہی نہیں کہ جلدی جلدی اٹھے اور 2 ٹکریں ماری اور پھر سو گئے، اس وقت تھوڑا سا وقت دیں، کچھ ذکر اذکار کریں، دعائے عریض، لمبی دعائیں مانگے۔ اس وقت وہ رزق کے بٹنے کا وقت ہے۔ اس وقت جو اپنے دن کا آغاز دعاؤں سے کرتے ہیں
تو وہ سارا دن خوشحالیاں ان کے گر رہتی ہیں. یہ چند دن کر کے دیکھیں، آپ اس کو عملاً محسوس کریں گے. تو رزق کے واسطے یہ حسنات دنیا سے اس کا تعلق.